بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. الحدیث رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے یہ بات بھی پیش فرمائی کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا، لا یا رب، نہیں ہے میرے رب، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کے کھاؤں اور ایک دن بھوک برداشت کروں۔ اور بعض روایت میں حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، جب مجھے بھوک لگے تو میں عاجزی اور انکساری کروں اور تیرا ذکر کروں۔ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، اور جب میں سیر ہو کے کھانا کھاؤں تو میں آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی حمد کروں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلا دیے جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ میں صبر کرنے والا بھی ہوں اور شکر کرنے والا بھی۔ ایک دن سیر ہو کے کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، حمد کروں، اور ایک دن بھوک برداشت کروں اور صبر کروں۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جیسے اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا۔ اگر ایسا فیصلہ ہے کہ وقتی طور پہ مال کی کمی ہے، وقتی طور پہ فاقہ آ رہا ہے، تو جیسے اللہ کی مرضی، جیسے اللہ خوش ویسے ہم خوش، تو اس میں صبر کریں۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ وافر اور فراوانی ہے، تب بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں تاکہ قیامت کے روز ہم صابر اور شاکر لوگوں میں اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔